قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور پیاری ماؤں بہنوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی کے اندر ہمارے نبی کی وفات بھی ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خصائص اور آپ کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی راہ میں وہ مشقتیں، وہ پریشانیاں، وہ مشکلیں جھیلی اور ایسے طور پر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں پیش کی کہ جس کی مثال دوسری موجود نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اُوذِیتُ فِی اللّٰہِ مَا أُوذِیتُ وَلَٰکِنْ أَشَدَّ مَا أُوذِیتُ یوم العقبہ۔ یہ ارشاد فرمایا، لقیت فی اللّٰہِ مَا لقیت وَلَٰکِنْ أَشَدَّ مَا لقیت یوم العقبہ، کہ اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ کے دین کی راہ میں جتنی مجھے تکلیف دی گئی اور جو تکلیف مجھے پہنچنی تھی وہ تکلیف مجھے پہنچی، اور جو تکلیف، جو مشقت مجھے جھیلنی تھی وہ میں نے جھیلی، لیکن جتنا مجھے طائف کے دن ستایا گیا اور جتنی تکلیف مجھے طائف کے دن دی گئی وہ کسی دن نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں ستایا گیا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا آغاز کیا، اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا، اس کی ابتدا کی، تو سب سے پہلے جو مخالفت ہوئی وہ آپ کے خاندان سے ہوئی۔ آپ کے خاندان والوں نے ہی آپ کو تکلیفیں دی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے اوپر گرد و غبار اور کیچڑ پھینکا گیا۔ آپ کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ جنگل جاتی تھی اور خاردار لکڑیاں لے کر آتی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اور آپ کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ آپ کا چچا ابو لہب یہ آپ کے پیچھے اس وقت نکلتا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اور یہ آپ کو اس وقت ستاتا تھا، آپ کے اوپر پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا لا تسمعوا لهذا الرجل فهو كذاب، کہ شخص کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ اور اس امت کا فرعون ابو جہل، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں یوں ہی ارشاد فرمایا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس نے آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی، کس کس طریقے سے اس نے آپ کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ آتا تھا اور آپ کو ستاتا تھا، آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ یہ اسی ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ ابو جہل آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو ستاتا ہے اور آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ایک موقع پر اس نے ہمارے نبی کو دھمکی دی اور کہا کہ محمد، اگر تو نے اپنے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اپنے دین کو نہیں چھوڑا، تو میں پوری وادی کو شہ سواروں سے بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ هَذَا الْوَادِي نَادِيًا۔ وہ ہمارے نبی کو دھمکی دے رہا ہے، ہمارے نبی کو دھمکی دے کر یہ کہہ رہا ہے پوری وادی کو شہ سواروں سے بھر دوں گا۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، کہ اس کو جس کو لے کر آنا ہے آئے، ہم بھی زبانیہ کو بھیج دیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی کے ساتھ، حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی حمایت تھی، اللہ کا تعاون تھا، اللہ کی مدد تھی، نہیں تو مشرکین مکہ
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے۔ عتبہ ابن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آتا ہے اور آپ کی گردن میں ایک چادر ڈالتا ہے اور اس چادر کو ڈال کر کھینچنے لگتا ہے، ہمارے نبی کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی اذیت ہوئی کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بڑی مشقتوں کے بعد حضور کو اس سے چھڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، مشرکین مکہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ان میں مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس شخص کا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کے درمیان مشورہ ہوا کہ فلاں جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے، کون ہے جو اس جانور کی اوجھڑی، اس کی نجاست اور اس کی غلاظت کو لے کر آئے اور محمد کے اوپر ڈال دے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر جانور ذبح ہوا تھا، اس نے جانور کی نجاست کو، غلاظت کو اکٹھا کیا، حاصل کیا، اور اس کی اوجھڑی کو اکٹھا کیا اور لا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں تھے، اللہ کے قریب تھے، لیکن اس ظالم نے ہمارے نبی کے اوپر اوجھڑی ڈال دی، نجاست ڈال دی، غلاظت ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ کی صاحبزادی، وہ آئی، اس نے آپ کے اوپر سے وہ نجاست کو ہٹائی، تب کہیں جا کر ہمارے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا سجدے سے۔ اس سے حضرت فاطمہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ان کے لیے بد دعا دی۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے نبی کی مظلومانہ زندگی ہے۔ ہمارے نبی کو کس طرح اپنے دین کے لیے ستایا گیا، اللہ کے دین کے لیے ستایا گیا، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو کس طرح ستایا گیا ہے میرے عزیزو، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ ہمارے نبی کو ستا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ لوگوں پہ جادو کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، کہ یہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے، کوئی کہتا ہے یہ کاہن ہے کہ یہ کہانت کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے، کائنات کے سب سے بڑے انسان، آپ غور کیجئے کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کو بھرے بازار میں جادوگر کہا جاتا ہے، بھرے بازار میں جھوٹا کہا جاتا ہے، بھرے بازار میں ساحر کہا جاتا ہے، بھرے بازار میں کاہن کہا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیسی تکلیف ہمارے نبی کو ہوتی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، میری ماں و بہنوں، ہمارے نبی نے اس دین کی خاطر، جو دین ہمارے پاس ہے، جس دین کا ہم نام لیوا ہے، ہمارے نبی نے کیسی قربانیاں پیش کی، اور آج ہم اپنے نبی کو بھلا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں پہچاننا ہے اپنے نبی کی زندگی کو، اپنے نبی کی سیرت کو، اور دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے قربانیاں پیش کی ہے اس دین کی خاطر، اور آج ہم اس دین کو بھلا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو پرکھو، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ آج ہم جس طریقے سے اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے، اس میں ہماری ناکامی ہے۔ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جائے گے تو اپنے نبی کو کیا منہ دکھائے گے؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہماری گزارش یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اور اپنے نبی کے ظلم و ستم کو یاد کریں، جو ہمارے نبی پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں، اور ہمارے نبی نے ظلم و ستم کو سہا ہے، کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے۔